السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ ان دنوں بڑے بھائی ریحان انجینئرنگ کے آخری سال میں تھے جب والد صاحب ریٹائر ہوئے۔ پینشن زیادہ نہ تھی اور کنبہ بڑا تھا۔ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے، سبھی زیر تعلیم تھے۔ سب سے چھوٹا بھائی ابھی صرف 4تھی جماعت کا طالب علم تھا۔ اب ہمیں قلیل آمدنی میں گزارا کرنا تھا۔ ہمارا گھرانہ ایک متوسط گھرانہ تھا۔ تعلیم کو ترقی کا زینہ جانتے تھے، اس لیے ہم 4 بہنیں دل لگا کر پڑھ رہی تھیں۔ بڑے بھائی کی منزل دور نہ تھی، زندگی اچھے دنوں کی آس میں بیتنے لگی۔ ریحان بھائی نے سالانہ امتحان پاس کیا تو جاب کا مسئلہ درپیش ہوا۔ کئی آسامیوں پر درخواستیں دیں۔ انہی دنوں خالہ جان امی سے ملنے آگرہ سے لاہور آئیں۔ یہ ملاقات ایک مدت بعد ممکن ہوئی تھی، تبھی یہ دونوں بہنیں نہال تھیں۔ والدہ تقسیم کے وقت ابو اور ان کے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئی تھیں، جبکہ بڑی خالہ نے ہجرت نہیں کی تھی۔ میکے سے جدا ہو کر ابتدائی دنوں میں امی بہت رویا کرتی تھیں اور اداس رہتی تھیں۔ پھر بعد میں ان کا پاکستان میں ہی دل لگ گیا اور بال بچے ہو گئے۔ ان کی پرورش میں اپنوں سے جدائی کا غم کافی کم ہو گیا۔ بڑی خالہ کے ساتھ ان کی بیٹی سائرہ اور بیٹا حسیب بھی آئے تھے۔ ہم ان لوگوں سے پہلی بار ملے تھے۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ خالہ 2 ماہ رہ کر گئیں۔ یہ وقت پلک جھپکتے گزر گیا۔ عارفہ میرے بھائی میں دلچسپی لینے لگی۔ خالہ بھی چاہتی تھیں کہ کسی طور اس کا رشتہ ریحان بھائی سے ہو جائے، کیونکہ میرے بھائی کا مستقبل روشن تھا اور یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان کے حالات نہ صرف پرامن تھے بلکہ غربت میں بھی خوشحالی تھی۔ مزدور بھی کم پیسوں میں پیٹ بھر روٹی کھاتا اور سکون کی نیند سو جاتا تھا۔ ریحان بھائی مجھ سے بڑے لیکن 2 بہنوں سے چھوٹے تھے۔ ان کا نمبر بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا اور میرا چوتھا۔ فرح اور فیضان ہمارے بعد کے تھے۔ امی کا خیال تھا کہ 3 بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد ریحان کی دلہن لاؤں گی۔ والد تو کمانے سے رہے، تمام ذمہ داریاں اب ریحان بھائی سے وابستہ کر لی تھی۔ ریحان بھائی بھی یہی کہتے تھے کہ آپی اور باجی کی شادی کے بعد سوچوں گا کہ گھر بسانے کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ آدمی سوچتا کیا ہے اور ہو کیا جاتا ہے۔ بہنیں بڑی دونوں شادی کے قابل تھیں۔ میں بھی 16 برس کی ہو چکی تھی۔ حالات ابھی تک صرف 2 وقت کی روٹی کے قابل ہی ہوئے تھے۔ ہمارا حال رشتہ داروں پر عیاں تھا، اسی لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ خاندان سے نہیں آتا تھا۔ امی ابو اسی سوچ میں غلطہ رہتے کہ کب وہ اس قابل ہوں گے کہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر سکیں۔ ریحان بھائی ان کی ڈھارس بندھاتے تھے۔ گویا میرے بھائی کی یہی آرزو تھی کہ جلد از جلد وہ اپنی بہنوں کی شادیاں کر سکے، لیکن ہماری خالہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ انہوں نے امی کو شیشے میں اتار لیا کہ وہ سائرہ کو اپنی بہو بنانے پر راضی ہو گئی، تاکہ اپنوں سے جو رشتہ سرحدوں کے لکیر کے باعث ٹوٹا ہوا تھا اسے جوڑ لیں۔ یہ رشتہ ہوگا تبھی وہاں آنا جانا ہو سکے گا، ورنہ کون دوسرے ملک جانے کا تردد کرتا ہے۔ امی ریحان بھائی پر سائرہ سے نکاح کرنے پر دباؤ ڈالنے لگی۔ خالہ کا خیال تھا کہ وہ پاکستان میں بیٹی کا نکاح کر کے جائیں اور پھر ہم لوگ دلہن کی رخصتی بھارت سے کروا کر لائیں۔ اس سارے معاملے پر کافی رقم خرچ ہونا تھی۔ اگر ننیال والے ریحان بھائی کے ولیمے میں شرکت کے لیے اصرار کرتے تو آگرہ میں ہی ولیمہ کرنا پڑتا، جس پر بہت خرچہ آتا۔ امی تو بھولی بھالی اپنی بڑی بہن کی ہر تجویز پر ہاں کہے جا رہی تھی، لیکن ریحان بھائی ان کو روک رہے تھے کہ امی اتنی جلدی نہ کرے، خالہ بیٹی والی ہیں، اگر لڑکا اچھا ہو تو بیٹی والوں کو ایسے ہی جلدی ہوتی ہے۔ ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے کہ میری ابھی 4 بہنیں شادی والی پڑی ہیں۔ لیکن امی کا موقف تھا کہ میری بہن کی بیٹی بہو بن کر گھر آئے گی
تو میری بیٹیوں کو اپنی بہنیں ہی سمجھے گی۔ انہوں نے ریحان کو مجبور کر دیا، جبکہ ابو منع کرتے رہ گئے کہ 2 ملکوں کا معاملہ ہے، ویزوں کے مسائل ہیں، بہتر ہوگا کہ نکاح نہ کرو، ابھی صرف منگنی کر لو۔ خالہ نے خالو کو فون کیا، وہ بولے اگر نکاح کر رہی ہو تو رخصتی بھی کر کے آنا، کہتی ہو تو میں آ جاتا ہوں، آئندہ کے حالات کیا ہوں کچھ نہیں معلوم، جانے ہماری بیٹی کے مقدر میں کیا ہو، نکاح کر کے اس کو یوں باندھ کر مت آؤ۔ اب ریحان بھائی اور بھی پھنس گئے، وہ کہتے رہ گئے کہ امی بڑی بہنیں بیٹھی ہیں، پہلے ان کے فرائض ادا کر لیں، میرے لیے ابھی سے ایسی کیا جلدی پڑ گئی ہے، ابھی تو مجھے نوکری بھی نہیں ملی۔ لیکن ان کی بات کسی نے نہ سنی۔ خالو چند دن بعد تشریف لائے اور ہمارے ددیال والوں میں سے چند لوگ باراتی بن کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ سائرہ دلہن بنا دی گئی اور اچانک ہمارا آنگن خوشیوں سے بھر گیا۔ خالہ اور خالو اپنی آرزو پوری کرنے کے بعد واپس بھارت روانہ ہو گئے، تاکید کر گئے کہ سائرہ کو جلد ملانے آگرہ لائیے گا۔ ماں باپ کو گئے 1 مہینہ بمشکل گزرا تھا کہ ہماری نئی نویلی بھابھی سائرہ اداس ہو گئیں اور آگرہ جانے کی ضد کرنے لگی، انہیں گھر یاد آنے لگا۔ ہم ترنت یہ سب کہاں سے لاتے؟ امی کا کہنا تھا جو کچھ بڑی بیٹی کے جہیز کے لیے جمع پونجی برسوں سے اکٹھی کی تھی میں نے، وہ بیٹے کی شادی اور ولیمے پر خرچ ہو گئی، اس کی ملازمت ابھی لگی نہیں، اتنی رقم کہاں سے آئے کہ ہم بہو کو اس کے والدین سے ملانے لے کر جا سکیں؟ امی یہ تو پہلے سوچنا تھا، بہو دوسرے ملک کی ہو تو پھر ایسے مسائل تو ہوتے ہیں۔ ریحان بھائی کافی بھنائے ہوئے تھے۔ سائرہ نے سنا کہ ہمارے حالات پتلے ہیں تو ان کو غش آ گیا۔ امی نے اصل میں بھرم رکھنے کو قرض لیا تھا، مگر ان لوگوں کی خاطر تواضع میں کمی نہ آنے دی تھی۔ ابو کی ریٹائرمنٹ پر جو رقم ملی اس کو بھی بیٹے کی شادی پر شادیانے بجانے میں صرف کر چکی تھی۔ بھابھی تھی کہ پل پل آگرہ جانے کی آس میں پریشان تھی، وہ بیمار پڑ گئیں، ہر وقت دوا کی شیشی ہاتھ میں اور سائرہ کا بازو امی کے ہاتھ میں، کبھی ڈاکٹر، کبھی حکیم اور کبھی تعویذ گنڈے والے۔ ان کو مرجھاتے دیکھ کر کیا بتاؤں کہ ہم سب کا کیسا جی پریشان رہتا تھا۔ ایک دن اچانک فون آ گیا، بڑی خالہ خود بیٹی سے ملنے تشریف لا رہی تھی۔ بیٹی سے 6 ماہ کی جدائی کے بعد ان سے صبر نہ ہو سکا، شکر کیا کہ آ گئیں۔ سائرہ کی ڈھارس بندی اور اس کی اداسی دور ہو گئی، اگرچہ ابو اور بھائی پاسپورٹ اور ویزا کی کوششوں میں لگے تھے۔ خالہ کی پہلے سے دگنی خاطر مدارت ہونے لگی، صد شکر انہی دنوں بھائی کو نوکری کا پروانہ بھی مل گیا، بہت اچھی تنخواہ تھی، ہم سب خوش تھے کہ اب خوشحالی نے در پر دستک دی ہے، کچھ دنوں میں یہ بدحالی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ پہلی تنخواہ آئی تو بھیا جی کی ساس آن پہنچی تھی، ان کے لیے پلاؤ اور مرغے مسلم بننے لگے اور ہم بیچارے خیالی پلاؤ تو بناتے ہی رہ گئے۔ تنخواہ 15 دنوں میں چٹ پٹ ہو گئی، آگے پڑوسن سے ادھار لینا پڑا، بھرم تو رکھنا تھا۔ جب ان کی روانگی کے دن قریب آئے تو خالہ جان شاپنگ کو نکلی اور سائرہ بھی ہمراہ تھی۔ خاطر مدارت پر خرچہ تو اٹھا ہی، ساس صاحبہ اور سالیوں کو بھی جوڑے بنا کر دینے پڑے، بھائی کی جیب پھر سے خالی ہو گئی۔ بڑی خالہ کو پاکستان کی چیزیں بہت بھائیں، 2 ماہ میں گویا جہیز ہی اکٹھا کر لیا، گھومنا پھرنا سیر سپاٹا۔ اس مرتبہ 2 لڑکے اور 2 چھوٹی بیٹیاں بھی ساتھ لائی تھیں۔ جب خالہ رخصت ہوئیں تو ریحان بھائی کا بال بال قرض میں بندھ چکا تھا۔ ہفتہ گزرا کہ پھر سے سائرہ کو آگرہ والوں کی یاد ستانے لگی اور پھر سے بیمار نظر آنے لگی، پھر سے ڈاکٹر حکیم کے چکر، اور رات کو خواب میں ماں باپ بہن بھائی نظر آتے تو صبح چارپائی پر ڈھہ جاتی اور خوب روتی۔ ابو اور ریحان بھائی اس بات سے بیزار رہنے لگے تھے، لیکن امی ابھی بھی اپنی بھانجی کا ساتھ دیتی، انہیں اپنی بہن اور بھانجی سے محبت تھی۔ بھائی آفس سے چھٹی لینے سے قاصر تھے کیونکہ نوکری نئی نئی لگی تھی، کم از کم 3-4 ماہ لگاتار دفتر جانا لازم تھا۔ خدا خدا کر کے یہ عرصہ نکالا اور بھائی سائرہ بھابھی کو لے کر آگرہ گئے۔ اس دوران جو تنخواہ ملی وہ پرانا قرض اتارنے
اور اب آگرہ جانے کے لیے تحفے تحائف خریدنے پر صرف ہو گئی۔ ریحان بھائی اور امی اس چکر میں ایسے پڑے کہ باقی سب بچوں اور بہن بھائیوں کو فراموش کر بیٹھے۔ ہم ان کی طرف دیکھتے اور دل محسوس کر رہ جاتے۔ ابو ہماری ہمت بڑھاتے، لیکن اس میں بہت سارا قصور ہماری اپنی ماں کا ہی تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے ریحان کے سسرال میں عزت جو بنوانی تھی۔ ریحان بھائی اور سائرہ بھابھی آگرہ سے لوٹے تو بہت خوش تھے۔ بھائی کو وہاں جا کر تاریخی عمارت دیکھنے کی آرزو پوری ہو گئی۔ ننیال والے بھی سب پیار و خلوص سے ملے، بڑا دل لگا کر عزیزوں میں دعوتیں اڑائیں۔ امی اپنے میکے والوں سے بہت متاثر ہوئیں اور بولنے لگیں کہ میں اپنے چھوٹے بیٹی کی شادی بھی اپنوں میں ہی کروں گی اور اپنے آبائی شہر کی دلہن بیاہ کر لاؤں گی۔ یہ وہ پہلا دورہ تھا جو بھابھی سائرہ کا میکے کا تھا۔ جب تک 2-3 بچے نہ ہو گئے، یوں ہی 6 ماہ سال بعد میکے کا چکر لگتا اور ڈھیر سارے تحفے تحائف کا تبادلہ جاری رہتا۔ ریحان بھائی جب تک اپنے بچے نہ ہوئے تھے ہمارے بارے میں تھوڑا بہت سوچ لیتے تھے، لیکن بچوں کے بعد وہ اس سرمستی میں ہمیں ایسا فراموش کر بیٹھے کہ انہیں یاد بھی نہ تھا کہ ان کی 4 بہنیں گھر پر بیٹھی ہیں۔ ابو کا انتقال ہو گیا اور بھی غفلت کی اینک آنکھوں پر دھر لی۔ گھر میں تنگ دستی اور پریشانی کے ساتھ بے سکونی نے بھی ڈیرا جما لیا۔ چھوٹا سے گریجویشن کر سکا اور ایک اسکول میں ٹیچر لگ گیا۔ ان دنوں ٹیچر کی تنخواہ بہت کم ہوا کرتی تھی۔ وہ صرف اپنے گزارے لائق کما رہا تھا اور ہمارے خواب اپنی موت آپ مرتے جا رہے تھے۔ ہم سب بہنیں اور ماں پھٹے حالوں پھرنے لگی۔ ریحان بھائی بیوی کی فرمائشیں پوری کرتے ادموئے ہوئے جاتے تھے۔ کبھی بچوں کے سوٹ لانے کی فرمائش تو کبھی ان کو سیر پر لے جانے کے چرچے، اور جب اسکول جانے لگے تو اچھے اسکول میں پڑھانے کی مجبوری نے ہمیں یکسر کنگال ہی کر دیا۔ آپی اور باجی سلائی کرنے لگی۔ میری تعلیم ادھوری رہ گئی۔ چھوٹی فرح صرف میٹرک پاس کر سکی۔ امی جان ان حالات کو دیکھتے ہوئے بیمار رہنے لگی۔ جو تھوڑا بہت خرچہ ہمیں ملتا ان کی دوا پر خرچ ہو جاتا۔ اب ان کو پتہ چلا تھا کہ وقت سے پہلے بیٹے کو خود غرض بہو کے حوالے کر کے کتنا بڑا خسارہ مول لیا تھا، جبکہ 4 بن بیاہی جوان بیٹیاں در پر بیٹھی تھیں اور کمانے والا صرف ریحان تھا۔ اب وہ چھپ چھپ کر روتی تھیں، لیکن اب رونے سے کوئی فائدہ نہ تھا۔ وقت پر نہ انہوں نے اچھے طریقے سے گھر کو چلایا اور نہ ہی ہمارا خیال کیا تھا۔ ہم بھی ان سے شاید دل ہی دل میں خفا ہی رہتی تھیں۔ انہیں دیکھ کر ہم سب بہنوں کو افسوس بھی ہوتا، کیونکہ وہ اپنا شکوہ کسی سے نہ کرتی تھیں۔ ریحان بھائی اپنی ماں اور بہنوں کو فراموش کر چکے تھے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو اپنے بچوں کے اخراجات کیسے پورے کرتے اور بیوی کو کیوں کر راضی کرتے؟ سائرہ تو بڑی تکنیک سے چلتی تھی، ایسے اخراجات ڈھونڈ کر لاتی کہ ہم منہ تکتے رہ جاتے، اور ریحان بھائی کو ہمارے بارے میں سوچنے کا موقع بھی نہ دیتی تھی۔ بیوی بچوں سے کچھ بچت ہوتی تو ہمیں دیتے، حالانکہ ان کی تنخواہ اتنی تھی کہ ہمارے جیسے 3 کنبے وہ آسانی سے پال سکتے تھے اگر ذرا سی کفایت شاری اور سلیقے سے کام کیا جاتا۔ لیکن سائرہ بھابھی کو کیا پڑی تھی کہ وہ کفایت شاری کا عذاب اٹھاتی۔ وہ صاف کہتی تھیں، بھئی میرا شوہر کماتا ہے تو پھر میں کیوں نہ عیش کروں۔ ہم سوچتے یہ وہی بھائی ہے جو ماں اور بہنوں کے بغیر لقمہ نہ توڑتا تھا۔ اب ان کی کچھ فکر نہ رہی تھی۔ ماں فرائض یاد دلاتی تو بری لگتی۔ سائرہ کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا میکا تھا۔ اگر اس کی کوئی فرمائش پوری نہ ہوتی تو اسے فوراً میکا یاد آنے لگتا اور وہ بیمار پڑ کے بستر پر لیٹ جاتی۔ اس کو خوش رکھنے کے لیے بھیا کو سبھی جتن کرنے پڑتے تاکہ کہیں میکا یاد نہ آ جائے اور پھر سے ان کو ویزے کے لیے چکر نہ لگانے پڑے۔ وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ یہ اگر روٹ کر میکے جاتی اور پھر واپس ہی نہ آتی تو ان کے بچوں کا کیا بنتا۔ بچوں سے جدائی کے اندیشے الگ تھے۔ ان سوچوں میں ریحان بھائی موم بتی کی طرح پگھلنے لگے۔ امی اگر یاد دلاتی کہ ریحان بیٹا تمہاری 4 بہنیں بن بیاہی بیٹھی ہیں، کچھ ان کے بارے میں سوچو، تو جواب ملتا
میں کب تک ہر بات کا خیال کروں؟ دوسرا بیٹا بھی تو ہے، اسے کہے اب اس کی باری ہے، کماتا ہے تو کچھ گھر والوں کا بھی خیال کرے۔ اب تک میں نے ہی سب کو پالا ہے، اب وہ خرچہ اٹھائے۔ چھوٹا بھائی فیضان، اس سے جو بن پڑتا تھا وہ کرتا تھا، مگر اس کی تنخواہ کم تھی۔ کچھ بچت بھی کرتا تھا تاکہ برے بھلے دنوں میں کام آئے۔ اللہ برے دنوں سے سب کو بچائے، لیکن اس کی یہ بچت کام آ گئی۔ اس کو ایک کولیگ ٹیچر عذرا پسند آ گئی، اس کے ساتھ شادی کر لی اور خود اپنا گھر بسا لیا۔ شاید اس نے یہ سوچا کہ 4 بہنوں کی خاطر اگر اپنی محبوبہ کے ساتھ وقت پر شادی نہ کی تو محبوبہ بھی ہاتھ سے جائے گی اور میں بھی اپنی بہنوں کی طرح بوڑھا ہو جاؤں گا۔ سائرہ بھابھی کو سونے کے زیورات کا شوق تھا۔ ہر بار جب میکے جاتی کوئی نہ کوئی نیا زیور ریحان بھائی سے کہہ کر ضرور بنواتی تھی۔ کہتی تھی، ریحان اگر اس بار تم نے مجھے سونے کی 12 چوڑیاں بنوا کر نہ دی تو میں ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہاں سب کیا کہیں گے کہ میاں اتنی اچھی پوسٹ پر ہے اور اس کے پاس سونے کی چوڑیاں بھی نہیں ہیں۔ ایک چوڑی کم از کم 2 تولے کی ہونی چاہیے تاکہ وہاں رشتہ داروں پر میرا روب پڑ سکے۔ چھوٹی بھابھی جو آئی تو وہ اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ وہ جٹھانی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی، اپنی تنخواہ جمع کرتی اور بھائی کی تنخواہ کا 1 روپیہ خود اپنے ہاتھ سے خرچ کرتی تھی۔ ہم بہنیں بھائیوں کو دیکھتی رہ جاتی اور ہمارے سوکھے چہرے سے نظریں چرا کر وہ سب ہمارے سامنے عیش کرتے۔ چھوٹی کے میکے والے قریب کے تھے، روز آنا جانا لگا رہتا۔ ان کے لیے الگ سے ہر وقت قیمہ بھونا جاتا اور مرغیاں روسٹ ہوتی۔ ریحان بھائی 4 بچوں کے باپ بن چکے تھے اور چھوٹا بھی صاحب اولاد ہو گیا تھا۔ 3 بچے اس کے تھے۔ 7 بچوں کی اس پلٹن کو ہم پھپھیوں نے ہی پالا پوسا۔ ہم گھر جو بیٹھی تھیں اور بن بیاہی تھیں تو ان کے مطابق ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی تھیں، یعنی ان کے بچے پالنا۔ سبھی کی خاطر مدارت ہمارا فرض تھا، لیکن ہماری نیکی برباد اور گناہ لازم ہوئے۔ دونوں بھائیوں میں سے کسی نے ہمارے رشتوں کے لیے کوئی کوشش نہ کی، جبکہ ہماری شادیوں کی عمر نکل گئی۔ دونوں بھائی خوب جم کر خوشحال ہو گئے تو الگ گھروں میں منتقل ہو گئے۔ ابا کا گھر بیچ ڈالا اور رقم آدھی آدھی کر لی۔ دونوں نے 4 بہنوں کو بھی آپس میں بانٹ لیا۔ آپی اور بجیا ریحان بھائی کے حصے میں اور میں اور فرحانہ فیضان کے گھر اس کی بیوی کے رحم و کرم پر آ گئیں۔ امی بیچاری کبھی ادھر کبھی ادھر رہ کر زندگی پوری کرتی رہیں۔ اس دوران ہمارے لیے رشتے بھی آئے، لیکن بھابھیوں نے ان میں کیڑے نکال کر چلتا کیا۔ ہم منہ تکتی رہ جاتی۔ وہ کہتی یہ لوگ ہمارے شایان شان نہیں ہیں۔ دراصل ان کو کام کاج کے لیے مستقل خدمت گار چاہیے تھی اور ہم میٹرک پاس بہترین خدمت گار ثابت ہوئی تھیں۔ بھائیوں نے چھوٹی موٹی نوکریاں بھی نہ کرنے دی کہ میٹرک پاس کو کیا ملازمت ملے گی بھی تو تھوڑی سی رقم کے لیے اس قدر خاری کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھے سباؤ گھر میں رہو، جب قسمت کھلنی ہوگی کوئی رشتہ مل جائے گا۔ ان کے ٹکڑوں پر پل کر گویا ان ٹکڑوں کا اس طرح حق ادا کیا کہ ان کا گھر سنبھالا اور ان کے بچوں کو دیکھا۔ بھتیجے بھتیجیاں تھیں، ظاہر ہے محبت تو تھی ہی، جی بھی انہی سے بہل جاتا تھا۔ جب وہ ہنس کر گلے میں باہیں ڈالتے تو کچھ غم کم ہوتا اور احساس ہوتا کہ کوئی تو ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے۔ اسی خوش فہمی میں ہماری جوانی نے بڑھاپے میں قدم رکھ دیا، اور یہ بچے جن کو ہم نے پالا پوسا تھا بچپن کی دہلیز پار کر کے جوان سال ہو گئے، اور پھر ان کی شادیوں کی فکروں میں ان کے ماں باپ ایسے کھوئے کہ ہم سفر ہستی سے جیسے مٹ ہی گئے۔ بہنوں کے جو چہرے کبھی پر رونق اور روشن تھے بجھ گئے، اور جو بال سیاہ اور چمکدار تھے وہ اب سفید ہو گئے۔ یہ ہماری ہی نہیں اور بھی ہم جیسے کئی گھروں کی کہانی ہے، جہاں نندے خود غرض بھابھیوں اور بے حس بھائیوں کے رحم و کرم پر بوڑھی ہو جاتی ہیں، مگر ان سہاگنوں کے سہاگ کی سلامتی کی دعائیں کرنے والی بہنیں خود کبھی سہاگن نہیں بن پاتی۔